آج ہم بات کریں گے امیزون پر سیلنگ کے لیے شروع سے آخر تک کون کون سے 10 سٹیپ ہیں جن کو آپ فالو کر کے امیزون پر سیلنگ شروع کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، بہت شکریہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں ان 10 سٹیپ کے بارے میں جن کو فالو کر کے امیزون پر سیلنگ شروع کر سکتے ہیں۔ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے جو امیزون پر ویڈیو بنائی ہے اس کا بہت اچھا رسپانس آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں امیزون پر سیلنگ کا طریقہ کار بھی بتائیں۔ تو سب سے پہلے تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر امیزون نے الاؤ کیا ہوا ہے آپ کو پیمنٹ ریسیو کرنا، وہ تقریباً 28 کے اراؤنڈ ممالک ہیں اور ڈیفرنٹ جو آ جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ یورپین یونین اور دوسرے آ جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یورپی یونین ہے، یو کے اس میں آ جاتا ہے، اس کے علاوہ انڈونیشیا، ملیشیا، دبئی، سعودی عرب، ٹرکی آ جاتا ہے اور آذربائیجان آ جاتا ہے، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے۔ تو اگر آپ ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر الاؤڈ ہے پیمنٹ ریسیو کرنا، کمپنی بنا کر آپ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، آپ کام کریں۔ ہم ان لوگوں کو ڈسکریج نہیں کرتے جو پاکستان سے کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے پاس پارٹنرشپ موجود ہے یا اگر وہ آلریڈی وہاں پر جن کے پاس ریزیڈنس ہے ان ممالک کی وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اینی وے ہمارا اس ویڈیو کا مقصد ہے اویئرنیس اور نالج، اور یہ سیریز ہم نے آپ لوگوں کے لیے شروع کی ہے جس میں جو ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو 10 ایسے سٹیپس جو امیزون پر سیلنگ کے لیے ضروری ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس پر ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ آپ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اس حوالے سے۔ پہلا سٹیپ جو ہے، فرسٹ سٹیپ، سب سے پہلا، کوئی بھی جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو کریٹیکل ہوتا ہے، تو اس میں پروڈکٹ سلیکشن آ جاتا ہے۔ فرسٹ سٹیپ تو آ جائے کہ آپ کیا بیچنا چاہتے ہیں، پروڈکٹ سلیکشن، آپ کون سی چیز بیچنا چاہتے ہیں، اس کی پیکنگ کیا ہوگی، سائز کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ اس کے مینوفیکچرنگ جو ہے پروڈکٹ کی، اس کی کوالٹی، اس کی مینوفیکچرنگ کے جو ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں، را مٹیریل ہے، یعنی اس کی پروسیسنگ جو ہے پروڈکٹ کی، اس کے پورے سٹیپس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ ایسی پروڈکٹ لیں جس کے اوپر آپ کو ایکسپیرینس ہے اور آپ کا فل کنٹرول ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے اس کی کوالٹی کو، اس کی پروسیسنگ کو میں فلی کنٹرول کر سکتا ہوں، اور اگر اس میں مجھے کچھ چینجز کرنا پڑے، اس کے ڈیزائن میں اس کی کوالٹی کو امپروو کرنا پڑے یا اس کی شیپ کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا پڑے، تو ایز پر ریکوائرمنٹ میں کر سکتا ہوں، تو آپ کو وہ پروڈکٹ چوز کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر سیزنل فیکٹر جو ہے کم سے کم ہو، یعنی ونٹر ہے یا سمر ہے یا پھر اور کوئی بھی سیزنل فیکٹر کم سے کم ہے۔ اور تیسرا یہ کہ میڈیم لیول، جو بہت غریب اور بہت امیر جو لوگ ہیں، ان دونوں کو ہٹ کر اگر آپ میڈیم لیول کی ایک پرائس کو دیکھتے ہیں، میڈیم طبقے کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو دیٹ ول بی دا بیٹر پروڈکٹ۔ تو پروڈکٹ سلیکشن جو ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہے کہ اگر آپ نے سیوٹیبل پروڈکٹ سلیکٹ کی ہے، کوئی بھی پروڈکٹ سیوٹیبل ہو سکتی ہے جس کی آپ کوالٹی کو، پروسیسنگ کو فلی کنٹرول کر سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ دوسروں سے بہتر دے سکتا ہوں، اچھی پرائس پہ دے سکتا ہوں اور اچھی کوالٹی دے سکتا ہوں۔ دوسرا سٹیپ کہ مینوفیکچرر کو چوز کرنا، سیکنڈ سٹیپ، آپ اس پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کہاں سے کروائیں گے، کس سے کروائیں گے، اور اس پر آپ کا کتنا کنٹرول ہے، اور آپ جو ٹائم لائن دے رہے ہیں اس ٹائم لائن کے اندر آپ جو ہے اس کو فلی پروسیس کر سکتے ہیں، مینوفیکچر کروا سکتے ہیں، اور را مٹیریل کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہوگا، پروڈکٹ کی کوالٹی کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہوگا، جو مینوفیکچرر ہے وہ ریلائیبل ہے، تو آپ اپنا بزنس اس پہ ریلائی کر کے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ شپمنٹ دے دیا، دوسری دفعہ وہ شپمنٹ آپ کو ڈیلے کر دے یا دے نہ سکے، تو آپ کا سارا بزنس فلاپ ہو جائے گا۔ مینوفیکچرر جو ہوتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی پروڈکٹ کی
سپلائی لائف کے اندر، سپلائی لائن کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تیسرا جو سٹیپ ہے یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ آپ نے جب پروڈکٹ فائنل کر لی ہے تو پھر آپ اس پروڈکٹ کے لیے ایک بار کوڈ رجسٹرڈ کرواتے ہیں. یہ آپ آن لائن رجسٹرڈ کرواتے ہیں، یہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کی انٹرنیشنل آئی ڈی ہوتی ہے پروڈکٹ کی. تو بار کوڈ رجسٹر کروانے کے بعد وہ پھر آپ نے جب پیکنگ کرنی ہے تو اس کے اوپر لیبلنگ کرنا ہوتی ہے. یہ تیسرا سٹیپ آپ اس کو لے لیں. چوتھا سٹیپ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے پروڈکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد مینوفیکچرر سلیکٹ کر لیا، بار کوڈ لے لیا، تو پھر آپ ایسا کریں کہ پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ شروع کر دیں. پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ آپ کوالٹی کو مینٹین رکھیں، اس کے پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے ایک لمیٹڈ کوانٹٹی جو ہے نا اس کی مینوفیکچر کروائیں، مطلب 1000 پیس کروا لیں، 500 پیس کروا لیں، جس کو سیمپل آرڈر کہا جاتا ہے، وہ آپ پروسیس کروائیں. اور اس کے پروسیسنگ کے بعد پھر نیکسٹ سٹیج جو ہے، پانچواں سٹیپ آپ کا آ جاتا ہے اس کی پیکنگ. پروڈکٹ کی پیکنگ جو ہے وہ آل ویدر ہونی چاہیے، یعنی کہ بارش میں بھی، طوفان میں بھی، گھٹا مٹی، یعنی ہر طرح کے حالات میں وہ پیکنگ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکے. تو آل ویدر کیا ہے، بارش ہے، برف باری ہے، یا پھر جو ڈرائی سیزن ہے، یا کسی بھی طرح کا ویدر اس کو افیکٹ نہ کر سکے، ایسی پیکنگ ہونی چاہیے تاکہ جب آپ اس کو کسی کنٹری میں بھیج رہے ہیں تو راستے میں بہت سی مشکلات، یہ بہت سے سمندروں سے ہوتے ہوئے اس نے جانا ہے، لوگ رف ہینڈلنگ کرتے ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کی پروڈکٹ ڈسٹرائے نہ ہو. یہ پانچواں سٹیپ ہے. اس کی پیکنگ جو ہے آل ویدر ہونی چاہیے. چھٹا سٹیپ کیا ہم نے لیا یہاں پر کہ آپ جو ہے ایک اچھا جو ہے فریٹ فارورڈر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. فریٹ فارورڈر جو ہے یہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے کہ آپ کا کلیئرنگ ایجنٹ ہوتا ہے، فارورڈنگ ایجنٹ ہوتا ہے، اسی سے آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پروڈکٹ آپ کو یہاں سے دوں گا اور یہاں سے آپ نے مثلا امریکہ ہے، یورپ ہے، یو کے ہے، ٹرکی ہے، جہاں پر بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں مجھے وہاں پہ ڈلیوری چاہیے. تو اس کا رول بہت اہم ہوتا ہے. تو یہ آپ چھٹا سٹیپ ایک ریلائبل اور ٹرسٹی جو ہے کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنٹ جو ہوتا ہے، جس کو کارگو بولتے ہیں، کارگو ہینڈلر یا لاجسٹکس بھی کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ساتواں آ جاتا ہے آپ کا سٹیپ کہ آپ نے امیزون پر جا کر اپنا سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے. اگر آپ کے پاس آلریڈی بزنس نیم ہے، آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو آپ انڈیویجول پرسن کے طور پر بھی سیلر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دینی ہوں گی جہاں پر آپ نے پیمنٹ ریسیو کرنی ہے، اور آپ وہاں پر سیلنگ شروع کر سکتے ہیں. تو سیلر اکاؤنٹ رجسٹرڈ کرنا ہے آپ نے، ساتواں سٹیپ. آٹھواں سٹیپ کہ اب یہ جو سیلر اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا تو اس کی پھر ڈیفرنٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر تو آپ ایف بی اے کرنا چاہتے ہیں کہ فلفل بائی امیزون کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کے ویئر ہاؤس میں پروڈکٹ دے دیں گے اور وہ آگے اٹھا کر سپلائی کرتے رہیں گے، تو اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ جا کر امیزون ایف بی اے جو ہے وہ بھی رجسٹر کرنا ہوگا، اس کو بھی ایکٹیو کرنا ہوگا. یہ آٹھواں سٹیپ ہے. آپ نے کریٹ شپمنٹ کرنی ہے ایف بی اے کے لیے اور اس کا ایک کوڈ ہوگا وہ آپ نے لینا ہے. اب آٹھواں، اس کے بعد نواں سٹیپ یہ ہو گیا کہ آپ نے جو کوڈ لیا ہے امیزون ایف بی اے کا وہ اپنے فریٹ فارورڈر یا کلیئرنگ ایجنٹ کو دینا ہے. وہ جب آپ کی پیکنگ ہو جاتی ہے پروڈکٹ کی تو اس کے اوپر وہ پیش کرتا ہے. اب پیکنگ سے میں یہ بات کروں گا کہ جب آپ نے پیکنگ کرنی ہے تو جو امیزون کی سائٹ ہے امیزون سیلر ڈاٹ کام کے نام سے، امیزون سیلر ڈاٹ کام کے نام سے، آپ وہاں پر جا کر پیکنگ کی ریکوائرمنٹ بھی دیکھیں گے. وہاں پر سیلر یونیورسٹی بھی ہے. آپ بہت سی چیزیں جو آپ کے سوال ہیں ان کے جوابات بھی وہاں سے لے سکتے ہیں اور آپ کو کافی ہیلپ فل رہے گا. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ آپ نے جب شپمنٹ بھیجی ہے امیزون کو، تو امیزون جب شپمنٹ ریسیو کر لیتا ہے، کسٹم اور ڈیوٹی پے کرنے آپ پے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب ریسیو کر لیتا ہے تو ان کی طرف کنفرمیشن ہونے کے بعد آپ پروڈکٹ کی مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں. امیزون بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ لنک لے کر اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ خود بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ آپ اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو پھر جو لوگ آپ کی پروڈکٹ خریدتے ہیں
ان کی میلز آپ کو آتی ہیں تو وہ پھر میلز پہ آپ ان سے ریکویسٹ کر کے ان کے پازیٹیو ریویوز بھی لے سکتے ہیں. یہ 10واں سٹیپ ہے. تو جو 10واں ہو گیا یا 11واں ہو گیا، اینی وے آپ اس کو قبول کریں، ایک زیادہ ہی ہوگا میرے خیال میں، کم نہیں ہے. تو amazonseller.com جو ہے یہ زیادہ اہم ہے. اگر آپ امیزون پر سیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور وزٹ کریں. امیزون کی آفیشیل سائٹ ہے، وہاں پر آپ کو ٹوٹلی فری ہر طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ امیزون پر سیلنگ کیسے کر سکتے ہیں. سیلر یونیورسٹی کے نام سے بھی ریسورسز موجود ہیں امیزون کی اپنی seller.com پر، amazonseller.com پر. میں ان سارے جو سٹیپس ہیں ان کو ایک دفعہ سمرائز کر دیتا ہوں آپ کے لیے. نمبر 1 یہ ہوا کہ آپ نے پروڈکٹ کی سلیکشن کی. نمبر 2 ہوا کہ آپ نے مینوفیکچر فائنل کیا کہ کون سا مینوفیکچرر ہوگا اور وہ ریلائبل بندہ ہونا چاہیے. نمبر 3 کیا ہوا کہ آپ نے پروڈکشن سٹارٹ کر دی. اور نمبر 4 جو ہے اس کے لیے آپ نے بار کوڈ لے لیا. پروڈکشن جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کا ایک اسپیسیفک بار کوڈ لے لیا. اس کے بعد پروڈکٹ کی جب تیاری ہوگی تو اس کے لیے آپ نے جو ہے پیکنگ، آل ویدر پیکنگ جو ہے وہ فائنل کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فریٹ فارورڈر جو ہے یا کلیئرنگ ایجنٹ وہ فائنل کرنا ہے جس نے آپ کی پروڈکٹ کو پہنچانا ہے وہاں پر. اس کے بعد آپ نے سیلر اکاؤنٹ اپنا بنانا ہے، اور سیلر اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے امیزون FBA کے لیے رجسٹر ہونا ہے. FBA کے رجسٹر ہو کر پھر آپ نے پری شپمنٹ کوڈ لینا ہے آپ نے امیزون سے. جب پری شپمنٹ کوڈ آپ لے لیتے ہیں تو اس کوڈ کو آپ نے اپنے کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنٹ کو دینا ہے. جو آپ کی پیکنگ ہوگی اس کے اوپر وہ کوڈ لگے گا پروڈکٹ کی اوور آل جب پیکنگ ہوگی، تاکہ وہ وہاں پر پہنچ جائے امیزون کے ویئر ہاؤس پہ اور وہ اس کی پہچان سکے کہ کس بندے کی طرف سے آیا ہے. تو جب آپ کی پروڈکٹ وہاں پہنچ جاتی ہے ان کے ویئر ہاؤس پر تو ان سے کنفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ریسیو ہو گئی ہے. تو آپ مارکیٹنگ سٹارٹ کر دیں اور اپنے جو بائرز ہیں جنہوں نے آپ کی چیزیں خریدی ہیں ان سے ریویوز لینے کے لیے میلز بھی آپ سینڈ کریں ان کو اور ان سے پازیٹیو ریویوز لیں. اس طرح سے آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. تو یہ تو طریقہ کار تھا، ہم نے کوشش کی ہے شارٹ سمری میں آپ کو بتا سکیں، لیکن اسی ٹاپک پر ہم آگے ویڈیوز بناتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، اویئرنیس ملے. فری آف کاسٹ ہم کوشش کریں گے جو ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں تک پہنچائیں. آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ اس نالج کو پھیلایا جا سکے اور اس سے ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اتنی قیمتی معلومات سے آگاہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.